بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون۔ اور اس روز وزن بھی واقع ہوگا، پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوا سو وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب اس کے کہ ہماری آیتوں کی حق تلفی کرتے تھے۔ اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان زندگی پیدا کیا، تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 9-10 کی تلاوت ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ کل کے سبق سے ہمارا موضوع اس میں چل رہا تھا کہ قیامت میں انسان جتنا دنیا میں کر کے گیا اعمال کا وزن ہوگا۔ اعمال کا بھی وزن ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ صرف اعمال کا وزن ہوگا، بعض میں آتا ہے اشخاص کا وزن ہوگا، بعض روایات میں آتا ہے کہ انسان کے نامہ اعمال کا وزن ہوگا۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ انسان کا قول ہے کہ اللہ رب العزت کو بہت ہی اچھا لگتا ہے جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ساری تعریفیں، ساری عظمتیں اللہ کے لیے ہے۔ کائنات کی ذرہ ذرہ چیز دیکھ بھی رہا ہے، فائدہ بھی اٹھا رہا ہے، زبان حال سے کہہ رہا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کو بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ یہ دو کلمے ہیں، کہا زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بڑے ہی وزنی ہیں، قیامت میں ان کلمات کا بڑا ہی وزن ہوگا۔ فرمایا ایک تو انسان کے یہ اقوال کا وزن ہے، نمبر 2 حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان لایا جائے گا ترازو پر، ترازو کے 2 پلے اور ایک زبان ہوگی، کہا ایک پلہ میں 99 اس کے نامہ اعمال رکھے جائیں گے دفتر کے، کہا وہ سارے کے سارے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اچانک یہ بندہ سوچ رہا ہوگا اب تو میرے حق میں جہنم کے فیصلہ ہی ہوگا کہ اتنے میرے گناہ کہ اللہ نے یہاں رکھوائے، نامہ اعمال میرا وزن ہو رہا ہے، میرے کھاتہ میں تو کوئی نیکی آئی نہیں۔ تو اچانک ایک کاغذ رکھا جائے گا، تو سوچے گا اس کا بھلا کیا وزن ہے، تو فوراً پلہ جھک جائے گا، بڑا خوش ہوگا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے پڑھتے ہیں، اللہ تعالی دنیا بھی آسان کرتا ہے۔ قیامت کے دن جب کھڑا ہوگا 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، یا اللہ کوئی مجھے وظیفہ بتلاؤ کہ جو میں پڑھوں۔ فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ کہا یہ تو سارے ہی پڑھتے ہیں، کوئی خاص وظیفہ بتلاؤ۔ اللہ نے یہی ارشاد فرمایا، میرے موسیٰ زمین آسمان یہ سارے کے سارے ایک سائیڈ پہ رکھ دیے جائیں اور دوسری سائیڈ میں صرف یہی کاغذ رکھا جائے، کلمہ رکھا جائے،
تو یہ جھک جائے گا، اس کا اتنا وزن ہے۔ شرط یقین ہے کہ جس بندے کو یقین آ جاتا ہے، کا اخلاص ہوتا ہے، وزن بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا ایک آدمی لایا جائے گا ترازو کے پاس، بڑا موٹا تازہ، جیسے ہی اس کا وزن کیا جائے گا تو اس کا وزن مکھی کے پر، مچھر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ یہ مثال دی گئی کافروں کی، کہا قیامت میں ان کا کوئی بھی وزن نہیں ہوگا۔ تطبیق حضرات یوں دیتے ہیں، کہا ارشاد فرمایا کہ ان تینوں احادیث میں، یہ تینوں حدیثیں برحق ہے، فرمایا مختلف حالات ہوں گے، کسی وقت میں اللہ تعالیٰ کلمے کے وزن ہوں گے، کسی وقت میں کہا نام اعمال کے وزن ہوں گے، کسی وقت میں اشخاص کے وزن ہو جائیں گے۔ دنیا میں ڈھیر سارے ہم ترازو دیکھتے ہیں، کہا سونا چاندی کا ترازو اور ہے، وزنی چیز جیسے ہم اشیاء کا وزن کرتے ہیں، ان کا ترازو دوسری شکل کا ہوتا ہے۔ نمبر 3، ریلوے اسٹیشن پہ چلے جائیں تو اس کا ترازو اور شکل کا، کہا یہ کتنی اشکال ہیں، سارے کے سارے ہیں تو وزن ہی کرنے والے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی ایک ایک شے کا وزن کرے گا، کہا سب سے پہلے سوال جواب ہوگا، دوسرے نمبر پر حساب کتاب ہوگا، تیسرے نمبر پر اس کے سارے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ کہا قیامت میں کسی پر بھی اللہ فرماتے ہیں میں ظلم و زیادتی نہیں کروں گا، ایک بال کے برابر بھی کسی پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ایک نیکی لایا، فرمایا وہ بھی تمہارے سامنے رکھ دی جائے گی، برائی لایا تو وہ بھی تمہارے سامنے رکھ دی جائے گی۔ بڑے ہی کامیاب لوگ ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن کی تولیں وزنی نکلیں، اللہ فرماتے ہیں یہ تو بڑی عزت کی زندگی میں ہوں گے۔ کہا یہ سارے کے سارے دنیا میں رہ کر اس کی تیاری کرنی ہے، صرف انسان کو یقین رکھنا ہے کہ قیامت کے حالات آئیں گے، لیکن اگر یہ کہے کہ کیسے ہوں گے، کیوں کر ہوں گے، کہا یہ تو پھر کام خراب ہو جائے گا۔ یؤمنون بالغیب ہے کہ بن دیکھے یقین رکھنا ہے، کہ جو لوگ بن دیکھے یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بڑا ہی کامیاب کر دیتا ہے۔ اسے ہی فرمایا دیکھو وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، میں نے تمہیں زمین میں جگہ دی ہے، تمکین فی الارض، کہ انسان دنیا میں زمین میں رہ رہا ہے، جو چاہتا ہے فوراً کر لیتا ہے، حالانکہ ہے تو ایک ہی زمین، کسی جگہ بلڈنگ بنائی، کسی جگہ زراعت ہے، کسی جگہ کیا کیا ہے، کہا یہ زمین کو اللہ نے انسان کے تابع کر دیا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، یہ سارے کے سارے دنیا میں نے تمہارے لیے سامان زندگی پیدا کیا ہے۔ انسان جو کچھ کھا رہا ہے وہ سارا کا سارا زمین سے نکلتا ہے، ڈھیروں ڈھیر فائدے اٹھاتا ہے۔ کہا قلیلا ما تشکرون، ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، الحمدللہ کہتا ساری نعمتوں کا شکر ادا ہو جاتا۔ کہا کھانا کھایا، نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت ہوئی، اچھے کام کیے، ذکر اذکار کیے، بعد میں کہے یا اللہ تیرا بڑا ہی شکر ہے، میری زبان سے میرے جسم سے یہ کام لے لیا، تیرا احسان ہے۔ کہا قلیلا ما تشکرون، اللہ نے خود ہی فرمایا تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو، حالانکہ شکر کا تقاضا ہے کہ انسان ڈھیروں ڈھیر نعمتیں استعمال کر رہا ہے، فوراً چھوٹی سی زبان ہے، نعمتیں بڑی بڑی ہیں، کہا یہ چھوٹی زبان سے اللہ کا شکر ادا کر، یا اللہ تیرا بڑا ہی احسان ہے، تو نے ہمیں صحت مند بنایا، چلنے پھرنے والا بنایا، یہ نعمتیں عطا کی ہے۔ بہت کم ضرورتیں ہیں جو انسان اللہ سے مانگتا ہے، بن مانگے
ڈھیروں ڈھیر نعمتیں مل رہی ہیں۔ خود فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میری نعمتیں گننا چاہو کبھی آدمی گن نہیں سکتا۔ اللہ نے ایک مقام فرمایا ناشکری کی طرف سے، کہا افلا تبصرون، تم اپنے آپ کو ہی دیکھ لو تمہارے اندر کیا کچھ ہے۔ کہا حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کہا عالم اصغر ہے، دوسرا جہان عالم اکبر ہے، سمیٹتے آؤ عالم اصغر انسان بنتا ہے، بکھیرتے جاؤ عالم اکبر جہان بنتا ہے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے باہر رکھی وہ سارے کے سارے انسان میں بھی رکھی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ خلاصہ کائنات اللہ نے انسان کو بنا دیا۔ کہا دیکھو کتنی میں نے تمہیں نعمت عطا کی ہے۔ چند ہی دن کے بعد اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمانے والا ہے۔ انشاءاللہ کل سے رمضان کے فضائل بھی عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست مہینہ ہمیں عطا فرمانے والا ہے، ہمیں کس طرح اسے گزارنا چاہیے، کس طرح اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام عبادات سیکھ کر ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دین سیکھ کر صحیح سمجھ کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔